اقوام متحدہ کے ادارہ عالمی ادارہ صحت کے علاقائی سربراہ نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں صرف 24 گھنٹوں کے لیے پانی، بجلی اور ایندھن رہ گیا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے بمباری میں تیزی آ گئی ہے۔ AFP کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے ریجنل ڈائریکٹر احمد المندہاری نے کہا ہے کہ اگر زیر محاصرہ خطے میں امداد کی اجازت نہیں دی گئی تو ڈاکٹروں کو مریضوں کے اموات کے سرٹیفکیٹس جاری کرنا پڑیں گے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے غیر معمولی حملے کے جواب میں 23 لاکھ آبادی پر مشتمل غزہ تک خوراک اور ایندھن پہنچنے سے روکنے کے لیے علاقے کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ان جھڑپوں کے دوران اب تک 1300 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے اپنی تاریخ کے مہلک ترین راکٹ حملے کا سامنا کرنے کے بعد غزہ کی پٹی پر مسلسل بمباری شروع کر دی اور تقریباً 2750 افراد مار ڈالے، جس میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ وزارت صحت کے مطابق حملوں میں 9700 فلسطینی زخمی ہوئے۔ بجلی منقطع ہونے سے لائف سپورٹ نظام، فوڈ ریفریجریشن اور ہسپتالوں کے انکیوبیٹرز کا نظام درہم برہم ہونے کا خطرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق شہریوں کو روزمرہ زندگی کے معمولات، ٹوائلٹ، صفائی اور کپڑے دھونا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ احمد المندہاری نے کہا کہ ایمرجنسی خدمات انجام دینے والے کم پڑ گئے ہیں۔ ڈاکٹر 24 گھنٹے سے کام کر رہے ہیں اور جگہ بھی کم پڑ رہی ہے جہاں لاشوں کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال مریضوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بھر چکے ہیں، جہاں انتہائی نگہداشت یونٹ، آپریٹنگ رومز، ایمرجنسی سروسز اور دیگر خدمات تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں۔ اس سے قبل اسرائیل کے وزیر توانائی اسرائیل کائنز کا کہنا تھا کہ جنوبی غزہ کے لیے اشیاء کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے، جہاں اسرائیل نے حماس کے حملے کے بعد غزہ کا مکمل محاصرہ کرتے ہوئے پانی، بجلی اور ایندھن کی فراہمی روک دی تھی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ نے کہا تھا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت شہریوں کو زندگی بچانے والی انتہائی اہم اشیاء سے محروم رکھنا منع ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے دفتر نے غزہ میں جنگ بندی کی خبروں کی تردید کی ہے، جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ حماس کے ساتھ تصادم کے 10 روز بعد امداد پہنچانے اور غیر ملکیوں کو مصر فرار ہونے میں مدد ملے گی۔ یاہو کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ غیر ملکیوں کو نکالنے کے بدلے غزہ میں فی الحال کوئی جنگ بندی نہیں کی جا رہی اور نہ ہی انسانی امداد کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تاہم اسرائیلی فوج نے غزہ کے اندر ایسے راستوں پر حملہ کرنے سے گریز کرنے کا وعدہ کیا ہے جو غزہ کے شمال سے جنوب تک محدود وقت کے دوران صبح 8 بجے سے دوپہر تک لوگوں کے انخلاء کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ قبل ازیں میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیل، مصر اور امریکہ نے اتفاق کیا ہے کہ غزہ اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ کو آج کئی گھنٹوں کے لیے کھول دیا جائے گا تاکہ غیر ملکی شہریوں کو فرار ہونے میں اور امدادی سامان وہاں پہنچانے کی اجازت دی جائے۔